آگے سے اولاد ہوگی تو ساری کی ساری غلطی پھر آپ بھگتتے رہیں گے ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں. لیکن اگر آپ کا انتخاب صحیح ہو گیا، آپ نے مال و دولت کو نہ دیکھا، کردار اور اسلام کو اگر آپ نے اہمیت اور سبقت دی تو پھر آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی. جب شادی ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو اگلا پروسیس خاندان کا ہوتا ہے اور اولاد کی تربیت کا ہوتا ہے، ایک اچھی گود ایک اچھی معیار تعلیم ہوتا ہے. اور اگر گود اچھی نہ ہو تو تعلیم کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. وہ کہاں سے اصل ہوگی کہ آپ نے معیار کون سا قائم کیا. آپ نے جب اپنی بہو کا انتخاب کیا تو آپ نے کیا دیکھا، اس کے اندر آپ نے دین کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اب آگے چلیے، جب آپ نے شادی رشتہ طے کر لیا اور رشتہ طے ہونے کے بعد میرے 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے انشاءاللہ کل بات 5 منٹ میں بات کو میں مکمل کرتا ہوں جو موضوع کا ادھورا پڑ رہ گیا. جب رشتہ طے ہو جائے نا تو شادی ہو جاتی ہے، یعنی کہ شادی کے اب معاملات آ گئے ہے. جیز کا جو تصور آج کل کے دور کے اندر ہے یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. آپ اپنی بچی کو گفٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بچی کو زمین کا مکان کا حصہ دیں تو وہ جیز سے کئی گنا مالی طور پر زیادہ بھی ہے اور اللہ رسول کے نزدیک پسندیدہ بھی. 1/2 حصے کی مالک ہے بچی. آپ کی زمین میں، آپ کی جائیداد میں، ہر مال کے اندر بچے کے مقابلے میں وہ آدھی کی حصے دار ہے، وارث ہے. جب آپ کلیاتاً اس کو وراثت سے ہٹا کر 5-10 لاکھ روپے کا جیز دے دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو آپ وراثت میں حصہ دیں تو وہ شاید 50 لاکھ روپے بنے، آپ اسے 5 یا 10 لاکھ روپے کا جیز دے کر کٹ آف کر دیتے ہیں اس کو اپنی جائیداد سے، تو یہ صریح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے. خاص طور پر جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو ہم چودھری لوگ کہتے ہیں، جٹ برادری ہے، جو زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتے اور شادی بڑی دھوم دھام سے کروا کے جیز دیتے ہیں. جی وہ سارے جیز کو جمع کرے نا تو وہ آدھی پہلی کی قیمت نہیں بنتی. اپنے طرف سے بڑے سیانے ہوتے ہیں کہ جی ہم جیز دے کے تو بچی کو، پر بچی حصہ نہیں مانگتی. بھائی پتہ اسے کیا کہتے ہیں، اگر تو نے حصہ لینا ہے تو تیرے ہمارے تعلق ختم ہو گئے. وہ بڑا ظالم بھائی ہے، اس پر اللہ صبح و شام لعنت بھیجتا ہے جو یہ جملے اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کو رکھنا ہے تو ان کو رکھ، تو اگر جائیداد لینی ہے تو لے لے. یاد رکھ جو جائیداد تو لے رہا ہے تجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے اور بچی کو بھی کس نے دی ہے. جس قرآن میں بچے کے لیے حکم ہے نا کہ جائیداد لے، اسی قرآن میں ساتھ بچی کا بھی ذکر ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لوگ کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. عورتوں کو جائیداد سے بے دخل کر کے ان کو جیز دے دیا، لعنت کا توڑ کو اپنے گلے میں ڈال دیا، اور جیز ان کو کتنا دیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ بچی صرف ماں باپ کی عزت کی خاطر، بھائیوں کی عزت کی خاطر بولتی نہیں ہے، مطالبہ نہیں کرتی، حالانکہ اس کا شرعی، قانونی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی حق ہے. وہ کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا حصہ بزور طاقت بھی لے سکتی ہے. لیکن عورت نہیں لے رہی، صرف اس لیے نہیں لے رہی کہ میرے بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرا والدین مجھ سے ناراض ہے. اور پھر دیکھیں نا ابے دے جدوں مصیبت بندی ہے ادوں تیاں نال کھلو جاندی ہیں. گل سمجھ لگی جی میری؟ نہیں نہ تسی اگر کسی اور معاشرے چ آئے ہو نا تو پھر تو سبحان اللہ تھوڑے واسطے. اگر آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو یقین جانیے جس اولاد کو ساری جائیداد تقسیم کر کے ابا دے چھڑدا ہے نا، جدوں منجی تے لگدا ہے تے منجی دی وارث دھی بندی ہے. ہم نے ایسے وہ جناب انہوں نے گھروں کٹ چھڑ دینے اور وہ بیچارے جا کے دھیوں کے پاس اپنی بچیوں کے پاس رہ رہے ہیں. روٹی پکا کے دینے والا کوئی نہیں، کپڑے دھو کے دینے والا کوئی نہیں، اور وہ جو جائیداد لے کر مالک بنے وہ بابے جی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال رہے ہیں. ہم نے ایک ظلم یہ کیا کہ ان کا حق مارا اور اس کی پہلی سزا ہمیں یہ ملی کہ دنیا میں ہمیں دھکے لگے.
اور آخرت کی سزا اسی طرح قائم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کا حق مارتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے گا، بے شک باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بچی تو اچھا جی وہ ساڑی جڑی بہن ہے نا وہ آندھی میں نہیں لینا، اے جملہ ہے یا نہیں؟ اے جملہ عمومی طور پر کامن جملہ ہے، وہ ہماری بہن کہتی وہ نہیں جی میں لینا ہی نہیں۔ اللہ دے بندے ہوئے تو تھوڑے سے ڈبن دا مقام ہے، جدوں قرآن آندا اینو دیو تو تسی اودے کول گل سے پوچھتے ہو، جدوں کسے نو شے دینی ہوئے نا تے پوچھی دا نہیں، گھر مہمان ہے تھوڑا روٹی کھانی ہے، شریف آدمی نے نہیں کھانی، انہیں میں نہیں کھانی، او جی وہ کہندا سی میں نہیں کھانی، بیچارہ کو روٹی کا ٹائم اس کے آگے روٹی رکھو، اگر آپ نے نہیں دینی تو پھر یہ ہیلے بانے کرو۔ جب جائیداد کا حق ہے اس کا جو اللہ رسول نے دی ہے تو انہیں بھی پتا ہے کہ تھوڑا جڑا پنونجا ہے بیچارہ مر کے مزدوری کرتا ہے، نظام وہ گھر دا نہیں چل رہا تو انہوں جدوں نظر آ رہے ہیں پھر تسی لوگوں جی ساڑی پہنا دی نہیں میں تو حصہ لینا ہی نہیں تھوڑے کو، میں بھرا رکھنے کیا حصہ دینے سے اگر بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، جو اللہ رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے مرتے تو 20 مرتبہ مرے، ان کو جینے کا کیا حق ہے جنہوں نے اللہ رسول کے قانون کو ختم کر دیا۔ تو میرے دوستو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جیز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکثر معاشرہ غریب ہے، ہم غریب ملک کے اندر رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہماری مائیں یقین جانیے ان کے بال اپنے سفید ہو جاتے ہیں جیز بناتے بناتے، وہ جیز بناتے بناتے بسترے مرگ پر پڑ جاتی ہیں اور بچی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، اس کے گھر پر کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آتا، اس لیے کہ یہ دیں گے کیا مجھے، ان کے پاس ہے دینے کے لیے کیا۔ بچی پڑھی لکھی ہے، اخلاق میں اعلیٰ ہے، کردار میں اعلیٰ ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہے، لیکن اس کے گھر میں صرف اس لیے نہیں جا رہا رشتہ کہ جناب یہ ہمیں دیں گے کیا، جو جگر کا ٹکڑا دے دیں اس کے بعد مانگنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو پھر ہم جیز کا یہ مطالبہ کر دیتے ہیں، پھر جیز آتا ہے۔ میں بات کو کہاں پہ ختم کر رہا ہوں، نکاح پر ختم کر رہا ہوں۔ جب جیز کے مطالبات پورے ہو گئے تو پھر رشتے کے لیے اب دن طے ہو گئے جی، اور اب نکاح کا ٹائم آ گیا جی۔ نکاح کا جب ٹائم آیا لڑکی والوں نے 10 لاکھ کا جیز دیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور آج کل کے دور میں 10 لاکھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ میں ویسی مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ کا انہوں نے جیز دے دیا، بچی بھی دے دی، سارے ٹبر کے کپڑے بھی بنائے، روٹی بھی ان کو اچھی کھلائی، سب کچھ کرنے کے بعد این جنہوں ٹائم آیا نکاح پڑھانے کا، اب حکم شریعت کا تھا کہ اب تم برابری کر لو، کیا کر لو، یہ بڑی تقیہ نصیحت والی بات ہے۔ اب برابری کا ٹائم تھا کہ جو تم نے اگر 10 لاکھ کا جیز دے دیا تو کم از کم اب حق مہر باندھتے ہوئے تمہیں اتنی رقم لازمی رکھنی چاہیے کہ کم از کم تمہاری جو بچی ہے اس کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جائے۔ اس وقت تھوڑے کرنا ہے آگے اپنے رشتہ دار اسی کو بچی بیچنے ہیں تے انہوں بندہ پوچھے تو پتر بیچے اینا جیز جو لے آئی، انہوں بندہ کوئی نہیں پوچھتا، پھر بچی ہے انہوں آگے انہوں نے لوگی کیا آپ میں جو اللہ کہتا ہے اس پہ لوگوں سے شرم آتی ہے، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ جیز سارے نوں دسیا ہو جی انہی شہمہ سانو لبیاں نے۔ دیکھیے جب اللہ رسول کی نافرمانی ہم کریں گے نا تو پھر ذلیل ہوں گے۔ حق مہر عورت کا حق ہے، عورت کا کیا ہے جی، اور وہ کتنا ہونا چاہیے جی، شرعی ہونا چاہیے، کی ہونا چاہیے، آنے نے کہ نہیں سارے، میں آنا سارے ہی آندے نے، ہوں تسی نہ منو تے لگا گل، سارے آندے نے کہ نہیں، ہوں بندہ پوچھے جڑا جیز دیتا جی شرعی ہے، اے جڑی برات لے کے آیا تو جناب وانیاں ہی پیسے سٹے جے تک ڈھول دھماکا تے جناب اینیاں روٹیاں، یہ شرعی ہے، اگر تساں سارا کچھ شرعی کیتا ہے تے ہن بھی آکو شرعی، کیڑے منہ نال شرعی آندے، تانوں شرم آنی چاہیے شرعی آندے تو باقی سارا غیر شرعی کام کر کے تے حق میں دی شرعی رکھیا جی، تے مولوی صاحب میرے ورگے اگے ہوندے نے بیچارے، انہاں نوں کی پتہ، انہاں چلو 3 روپیہ 5000 رکھ، استغفر نعوذ باللہ، توبہ کرو، اللہ کو ڈرو، اے مولوی کل قیامت والے دن لٹکن گے الٹے، جڑے حق مہر دے ٹائم بول دے نہیں، جڑے چھپاوے نہیں ٹھیک ہے 5000 روپے رکھ چھڑو، اٹھاؤ شریعت دی کوئی بھی کتاب، شریعت جاندی ہے حق مہر لڑکے دے
مالی حیثیت دے برابر ہونا چاہیے. لڑکا کروڑ پتی ہے تسی 5000 روپیہ رکھ رہے ہو, لڑکا جناب لکھ پتی ہے اور آپ 5000 روپیہ رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شریعت. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکے کے مالی حیثیت کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے, اس میں سے کچھ ادا ہونا چاہیے اور کچھ بزور غیر مؤجل ہونا چاہیے, عند طلب ہونا چاہیے. جب چاہے لڑکی لے لے, لڑکی چاہے معاف کر دے, یہ اس کی ثواب دید ہے. قانون بھی بنے سارے ملک دا کہ نہیں؟ تو ہن اگر اسی آپ جناب کھڑے سر پاڑی تے پھر آکھیے ساڈے نال بڑی طلاق بڑی ہو رہی ہیں فلاں بڑا ہو رہا, جیز بھی اگلے لے جاندے نے, بچی بھی لے جاندے نے, سارا خرچہ کران تو بعد مہینے تو بعد آنے او جی فلانی گل سانو پسند نہیں آئی کڑی دی, گھر بھیج چھڑتے ہیں, لوگ طلاقاں دے چھڑتے ہیں, 8-10 دنوں بعد طلاقاں دے چھڑتے ہیں, مہینے بعد دے چھڑتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ اور قانون اللہ نے بھی دیا ہے, رسول اللہ نے بھی دیا, اور ملک پاکستان کا بھی قانون ہے. اگر اسی عمل نہ کریے وہ تو سانو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچیاں نو اویئرنیس نہیں اسی دستے, خود سانو پتہ کاٹے مارو ہر شے دے سائن کروا دیو. لوگوں کو ڈرنے ہیں, لوگوں کو ڈرنا چاہیے جیز دینے ہیں جو اللہ نے منع کیا. اچھا ایک بندہ نماز نہ پڑھے انہوں شرم آنی چاہیے کہ نماز پڑھنے والے نو, جڑا نہیں پڑھتا انہوں شرم آنی چاہیے. جو نماز پڑھتا ہے اسے کس چیز کی شرم ہے؟ اللہ رسول نے منع کیا ہے بے جیز کی یہ جو لعنت ہے اس کو ہم نے اتنا اوپر چڑھا دیا ہے اور حق مہر کو ہم نے نیچے کر دیا. دور صحابہ کے اندر چلے جائیں, نبی پاک علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے, اور جتنے نکاح حضور نے کیا ہر نکاح کا حق مہر علیحدہ تھا, ہر نکاح کا حق مہر علیحدہ تھا. صحابہ کرام کے حق مہر دیکھیں, اپنی مالی حیثیت کے مطابق دیتے رہے. وہ حضور علیہ السلام نے ایک نکاح میں 50 بکریاں دی. سبحان اللہ. ایک ام سلمہ کے نکاح میں حضور نے کہا میرے گھر کا سارا سامان بشمول گھر میں حق مہر میں لکھتا ہوں. اگر یہ حق مہر غلط ہوتا نا تو قرآن پاک یہ نہ کہتا. قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو مال دو تو کنجوسی نہ کرو, ان کو مال دو, حق مہر انہیں ادا کرو. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے, اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے مسئلے کا, جس نکاح وچ حق مہر نہ رکھا جائے وہ نکاح قابل قبول ہی نہیں ہوتا, وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. لہذا اپنی بچیوں کی عزت محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو حفاظتی بند دینے کے لیے اس وقت حق مہر کی اشد ضرورت ہے. گجرا والے دی سطح تے تسی دیکھ لو جننے کو زیادہ طلاقاں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ طلاقاں ہو رہی ہیں, اور اگر کچھ نہ کچھ رقم حق مہر کی لڑکے کے سر پر تلوار بن کے لٹکتی رہے نا تو 100 باری سوچے گا تو میں طلاق دیتی تو میں 10 لاکھ دینا پینا ہے, میں طلاق دیتی تو 5 لاکھ دینا پینا ہے. پھر وہ سوچے گا وہ چکو سامان چک, جدوں سامان لین دی واری آئی ہے تو پھر بھی انہیں منگے ہے ہر سامان, ہوں جی سامان چکو جی, تھوڑی چیز فلانی خرابی ہے, وہ 100 خرابیاں گن کے جنہ بیچارے نے تنکا کر کے جہیز جوڑے ہیں. ایسے بھی کمینے ہوتے ہیں پر جہیز خراب کر دیں گے جناب, وہ فرنیچر سارا داغ کر دیں گے اور طلاق بھی دے دیں گے. بڑے کمینے قسم ظرف دے لوگ ساڑھے معاشرے رہنے ہیں, انہوں کا حالے وے کہ قانون کی گرفت میں ان کو لایا جائے. لہٰذا اگر تو ان کو آکھے نا بندہ کہ غیر شرعی ہے تو میرے کو لے آیا جی, میں انہوں قرآن کھول کے دساں گا غیر شرعی جہیز ہے, حق مہر غیر شرعی نہیں. اپنی بچیوں کو تحفے تحائف دیں, لیکن اگر آپ جائیداد کے اندر ان کا حصہ بنتا ہے تو وہ ضرور دیں. حق مہر کیا ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.